آواز کی دنیا کے دوستوں، آج کی کتاب کا نام ہے مانے یا نہ مانے۔ مصنف ڈیل کارنیگی 24 نومبر 1888 میں مسوری، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بے شمار شعرا آفاق کتابیں تحریر کی۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تو آئیے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا باب، اپٹون سنگولر۔ اس کی کتابیں دنیا کی اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں کہ ان میں سے اکثر کے نام اسے خود بھی نہیں آتے۔ اپٹون سنگولر نے 500 سے زیادہ پمفلٹس اور 48 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتابوں کی 30 لاکھ جلدیں روس میں جبکہ 20 لاکھ جلدیں جرمنی میں فروخت کی جا چکی ہیں۔ اس کے اصلاح پر مبنی ناولوں نے روس کے انقلاب میں مدد کی ہے۔ حالانکہ وہ ایک امریکن تھا، لیکن بجائے امریکہ کے اس کی کتب یورپ میں زیادہ مقبول ہیں۔ میں ایک روز فرینچ ریویرا میں ایک بک سٹال پر گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اپٹون سنگولر کی کتابیں دوسرے تمام امریکی اور انگریز ادیبوں سے زیادہ ہیں۔ 44 زبانوں میں اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اپٹون سنگولر نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ ان میں سے کئی زبانوں سے وہ خود بھی ناواقف تھا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زبانیں کن ملکوں کی ہیں۔ موجودہ دور میں اس کی کتابیں دوسرے تمام مصنفین سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ سنگولر نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا اور 60 سال کی عمر تک وہ مسلسل لکھتا رہا۔ اس نے لاکھوں کی تعداد میں صفحات لکھے ہیں۔ اس نے اتنے زیادہ الفاظ رقم کیے ہیں کہ اگر پرانی اور نئی دونوں بائبلوں کو ملایا جائے تو ان سے بھی زیادہ اس کے الفاظ زیادہ ہیں۔ اپٹون سنگولر کے سامنے ایک واضح مقصد تھا۔ وہ دنیا سے افلاس کے خاتمے کا خواہش مند تھا، کیونکہ اسے تجربہ تھا کہ مفلسی کس قدر بے رحم ہوتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسے دور سے بھی گزر چکا ہے کہ جس میں وہ مسلسل 6 سال تک مفلسی کا شکار رہا۔ اس کا باپ شراب بیچتا تھا اور خود بھی بہت بڑا شرابی تھا۔ جب وہ لڑکا تھا تو اپنے باپ کی تلاش میں ایک سے دوسرے شراب خانے میں گھومتا اور پھر اپنے شرابی باپ کو کسی شراب خانے سے اپنے بازوؤں کے سہارے آہستہ آہستہ گھر لا کر اسے اس کے بستر پر لٹا دیتا۔ اس کی ماں اپنے شرابی شوہر کی جیبوں کو ٹٹولتی اور تمام نقدی نکال کر چھپا لیتی تاکہ اگلے روز اس نقدی سے کھانا وغیرہ پکا سکے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ٹوٹے پھوٹے اور اندھیرے مکانوں میں رہتے تھے اور مسلسل مکان تبدیل کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ مکان کا کرایہ نہیں دے پاتے تھے۔ اپٹون سنگولر بڑا ہوا تو شراب کا سخت مخالف ہو گیا۔ وہ گھنٹوں شراب کے خلاف لیکچر دیتا رہتا۔ سنگولر پر اپنے باپ کی زندگی کا یہ اثر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر چائے تک نہ پیتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا تھا۔ 10 سال کی عمر سے قبل اسے اسکول جانے کا موقع نہ مل سکا۔ پڑھنا اس نے خود ہی سیکھا تھا۔ اسکول جانے سے قبل اس نے بہت سارے مشہور انگریزی ناول نگاروں کے کئی ناول پڑھ ڈالے تھے اور اسی طرح اس نے انسائکلوپیڈیا کا ایک حصہ بھی یاد کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہائی اسکول کی تعلیم 2 سال میں ختم کر لی۔ جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس کے پاس ایک دھیلا بھی نہ تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا سارا خرچہ سنگولر ہی اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اس نے 7 قسم کے مختلف رسالوں کے لیے ناول اور کہانیاں لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے اور کالج کے اخراجات پورے کرنے لگا۔ ہر رات وہ ایک کہانی یا ناول کا ایک باب لکھتا۔ وہ 2 ناول ایک ماہ میں مکمل کر لیتا۔ علاوہ ازیں اسے یونیورسٹی میں 8 گھنٹے تعلیم بھی حاصل کرنا ہوتی تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ لاکھوں آدمیوں میں سے صرف 1-2 ہی اس قدر کام کر سکتے ہیں۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ بچوں کے رسالوں کے لیے مختلف قسم کی کہانیاں لکھ کر 14 پاؤنڈ فی ہفتہ کمانے لگا۔ اس وقت وہ 20 سال سے کم عمر کا تھا اور یہ آمدنی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ لیکن اپٹون سنگولر پیسوں کے لیے کہانیاں اور ناول نہیں لکھتا تھا۔ اس کے اندر ایک شدید جذبہ موجزن تھا۔ وہ ناانصافی اور مفلسی کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اسی جذبے کے تحت وہ اپنی بیوی، بیمار بچے اور ساری آمدنی چھوڑ کر نیو جرسی چلا گیا اور وہاں ایک خیمہ لگا کر مفلسی اور ناانصافی کے خلاف پروپیگنڈا ناول لکھنے لگا۔ ایسے ناول جو دنیا کی اصلاح کر دیں۔ وہ وہاں 5 سال رہا اور اس عرصے میں اس نے 5 ناول لکھے۔ ان 5 ناولوں سے اس نے 5 سال میں صرف 200 پاؤنڈ کمائے، بلفاظ دیگر 40 پاؤنڈ سالانہ یعنی روز کے 2.5 شلنگ۔ وہ اکثر مسلسل بھوکا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی دکان سے ایک میز پوش خرید لائی، لیکن جب اسے اس کی فضول خرچی کا پتہ چلا تو اس نے اسے میز پوش فوراً واپس کرنے کے لیے کہا۔
وہ میز پوش 2.5 شلنگ کا تھا. ان 2.5 شلنگ سے 2 دن کا کھانا بخوبی چل سکتا تھا. اس کے چھٹے ناول کا نام جنگل تھا. اس ناول نے ایک سنسنی پیدا کر دی اور اسے اس کا 6,000 پاؤنڈ معاوضہ ملا، مگر اس نے یہ سارا پیسہ نیو جرسی میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک ایسی بستی کی تعمیر پر صرف کر دیا جو ادیبوں، آرٹسٹوں اور موسیقاروں کے لیے مخصوص تھی اور جہاں ان کو اشیاء ضرورت سستی مل سکتی تھی. سنگلر کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا جیسے بلی کے پیچھے بلڈاگ بھاگتا ہے. مثلاً ایک دفعہ اس نے وائلن سیکھنے کا ارادہ کیا. وہ روزانہ 8 گھنٹے وائلن بجاتا اور 3 سال مسلسل بجاتا رہا. جب اس کے ہمسائیوں نے اعتراض کیا تو وہ اپنے وائلن کے ساتھ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پرندوں اور چوپایوں کے سامنے پورا دن وائلن بجاتا. اب ٹون سنگلر نے مجھے بتایا کہ وہ 4 دفعہ قید کیا جا چکا ہے. پہلی دفعہ اس جرم کی پاداش میں اسے 18 گھنٹے قید کیا گیا کہ وہ اتوار کے روز ٹینس کھیل رہا تھا. دوسری دفعہ اسے 3 دن کے لیے قید رکھا گیا کہ وہ نیو یارک میں جان ڈی راک فیلر کے دفتر کے سامنے خاموشی سے گھوم رہا تھا. تیسری مرتبہ اسے اس وجہ سے قید کیا گیا کہ اس نے بائبل کی ایک کاپی ایک سپاہی کو فروخت کی تھی. چوتھی دفعہ قید کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا دستور ایک باغ میں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر پڑھ رہا تھا.